کہ ہمیں لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہ مارچ کرنی چاہیے، اور یہاں پہ یا تو یہ ہمارا 87 کر دے، زندہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پہ دھرنا دینا چاہیے، سٹ ان، اور سٹ ان تب تک ہم اٹھیں جب تک یہ یا ہمیں سرنگو نہ کر دیں کہ ہم کہیں بس جی ہم پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے، یا پھر یہ جو ہیں قانون کے تحت اپنے آپ کو لا کو سرنڈر کر دیں۔ سب کچھ ہمارے ساتھ ظلم و بربریت اور جبر کی انتہا ہے، اور عدالتوں سے تو ہم مایوس ہو ہی چکے ہیں، پورے پاکستانی قوم مایوس ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس اب عدالت رئی نہیں ہے، عدالتوں کا آپشن ہی نہیں ہے کہ عدالتوں سے ہم توقع رکھیں کہ وہ کوئی کیا در عدالتوں کا ہے، کیا در عدالتوں کا ہے کہ جی یہ انتظامی افسران کو آپ کا چیلنج کرنا بھی توہین عدالت ہے، بیٹ کے نشان کے ساتھ لڑنا آپ کا حق نہیں ہے۔ اور اب ہم ان کے پاس جائیں، ان کو پتہ تھا محض انتخابی نشان چھینے جانے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ خراب ہوا ہے، یہ بنگن اور باجے اور ڈول کے چکر میں، اس کی تعداد 6 سے 7 ملین تک ہے۔ تو لہٰذا اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم تمام ارباب اقتدار کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے ناخن لیں۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کال دیں لانگ مارچ کی، اور بے شک آپ اس کو دوبارہ 9 مئی بنانا چاہیں، یا آپ کے ذہن میں کئی ہو کہ ہم اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں تو کر لیں۔ ایسے صورتحال میں زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ ہم مر ہی جائیں۔ کر کیا رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، 185 کے ایوان کے ساتھ، ممبران کے ساتھ، منتخب شدہ پارٹی کے ساتھ؟ آپ یہ 50,000 کی لیڈ اور 1 لاکھ کی لیڈ سے جیتا ہوا شخص جو ہیں وہ 30,000 سے ہار رہا ہے، صرف آپ کے جیلی فارم 47 پہ۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہی آر اوز اور ڈی آر اوز کر رہے ہیں جن کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ انصاف کرنے کے اہل نہیں ہے۔ لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو اور ہم یہ تہیہ کر لیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سر پہ کفر باندھ کے اسلام آباد کے لیے نکلیں کہ ہم نے زندہ ہی نہیں رہنا ہے ایسے ملک میں جہاں ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، اور پاکستان کے عوام نکلیں کہ ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے۔ صرف ایک نواز شریف کے لیے پورے ملک کا آپ لوگوں نے حشر نشر کر دیا۔ تو لہٰذا دست بستہ اپیل کرتے ہیں، خدا کے لیے اس ملک کی سالمیت پہ رحم کرو، جمہوریت پہ رحم کریں، قانون جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس پہ رحم کریں، نہ کرو ایسا، نہ ہم آپ کو ایسا کرنا دیں گے۔ آپ کی خام خیالی ہے کہ یہ سارے جیلی طور پہ پاس شدہ لوگوں کے ذریعے آپ حکومت بنائیں گے۔ حکومت بھی ہم بنائیں گے، یہ ہمارا حق ہے کیونکہ عوام نے مینڈیٹ ہمیں دیا ہوا ہے۔ اور جو آپ نے چوری کیا ہوا ہے، اس سے قبل کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حوالے سے سنجیدہ سوچ بچار کر کے ایک فائنل فیصلہ کرے، ہم پاکستانیت کے نام پہ، ہم فیئر پلے، جسٹس اور قانون کے نام پہ اپیل کرتے ہیں کہ آخری موقع ہے پاکستان کو سنوارنے کا۔ کوئی حکومت نہیں چل سکتی ہے جیلی مینڈیٹ کے ساتھ۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ منتخب عمران خان کی پارٹی کے ممبران ہیں اور مسند اقتدار پہ آپ نواز شریف کو بٹھا کے نظام چلائیں گے تو آپ کی خام خیالی ہے۔ یہ جو نفرت کے شعلے بڑک چکے ہیں، یہ نہ نواز شریف کو حکومت کرنے دیں گے اور نہ اس نظام کو چلنے دیں گے۔ باقی فیصلہ جو ہے پھر پاکستان کے عوام خود جو ہے فیصلہ کرے گی کہ راست اقدام کیا اٹھانا ہے۔ ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ ایڈوائز کیا ہے امیدواران کو کہ آپ عدالتوں سے رجوع کریں۔ میری ذاتی رائے یہ تھی، پارٹی کی نہیں تھی، لیکن پارٹی میں نے یہ ذاتی رائے دی کہ اس طریقے سے تو ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ مینڈیٹ عوام کا چوری کریں،
اور یہ پاکستان کی تاریخ کے تاریخ ترین لمحات ہیں جب 185 کے ممبران نیشنل اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ہوئے ہیں ان کو آپ صرف نام چینج کر رہے ہیں، یعنی وننگ کے بجائے جو ڈیفیٹڈ کینڈیڈیٹ ہے اس کو لیڈ دے رہے ہیں۔ اس طریقے سے جمہوریت جو ہیں وہ مکمل طور پہ ڈیریل ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں کبھی مارشل لا کے دور میں بھی اس طرح کا رویہ جو ہیں انسانوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ اپنایا نہیں رکھا گیا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے اور تھی کہ ہم نے بہت سہا 9 مئی کے بعد، 9 مئی کے ڈرامے کے نام پہ ہمیں انہوں نے ظلم و جبر کا شکار بنایا، اور اب یہ وقت ہے ڈو اور ڈائی کا، یعنی کر کیا رہے ہیں یہ اس ملک کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور کون سا، ذرا خاموش ہو جائیں یار، کیسے آپ لوگ ہیں اس کے بعد یہ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ نہ جمہوریت ہے نہ عدالت ہے، پہلے سے ہی یہ سارا نظام جو ہے کنڈم ہو چکا تھا۔ ہم اس امید پہ تھے، اور آپ نے ہمارے پاس واحد راستہ یہی چھوڑا کہ ہم اپنے آپ کو عوام کے رحم و کرم پہ چھوڑے۔ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا، اب آپ اس فیصلے کو بھی چھین رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تائید کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ صرف نواز شریف کے لیے ہم چیختے رہے کہ ایک نواز شریف کو لانے کے لیے پورا ملک جو ہے داؤ پہ لگایا گیا ہے، پورے ملک کی تمام اقدار کو داؤ پہ لگایا گیا ہے، قوانین کو تہس نہس کیا جا رہا ہے۔ کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بہیمانہ طور پہ اور اتنے بھونڈے انداز میں الیکشن اتنے وسیع پیمانے پہ کبھی رگ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ذرا فون سائلنٹ کریں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پری پول ریگنگ ہوئی اور پوسٹ پول ریگنگ ہوئی۔ پری پول ریگنگ میں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے ساتھ سب سے پہلے مرحلے پہ انہوں نے جب شیڈول کا اعلان کیا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں کہیں پر اپنا جھنڈا نہیں اٹھا سکتی تھی، نہ لگا سکتی تھی، نہ لہرا سکتی تھی۔ ہمارے ریلیز، کنونشن، الیکشن دن تک ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تمام حکومتوں کی طرف سے اس پہ پابندیاں تھیں۔ آپ ذرا خاموش ہو جائیں نا، یہ کون سا بول رہے ہیں؟ اس طرح تو میں بات نہیں کر پاؤں گا۔ الیکشن کے دن تک ہم ہمارے ورکر بالخصوص پنجاب میں جو ہیں نہ الیکشن کیمپ لگا سکے، نہ ہماری پارٹی وہاں پہ کمپین کر سکی، اور یہ تمام عدالتیں اور تمام ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموش تماشائی بن کے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مخصوص دائرہ کار کے تحت الیکشن کمیشن نے یہ ساری چیزیں پہلے سے ڈیزائن کی تھی، اور انہوں نے انتظامی افسران کو اور ڈی آر اوز یعنی ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو انہوں نے آر او اور ڈی آر او لگا دیا۔ پاکستان کے سابق 4 جنرل الیکشن عدالتی افسران یعنی جج صاحبان نے کیے تھے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈی آر او ہوا کرتا تھا، ایڈیشنل سیشن جج صاحبان اور کئی کیسز میں سول جج صاحبان جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر ہوا کرتے تھے۔ اس کو ہم نے چیلنج کیا تو لاہور ہائی کورٹ نے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا، جس پہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ایسا آرڈر کیا کہ جس سے انصاف جو ہیں وہ بری طرح پامال ہوا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ لوگوں کا جانا بھی جو ہے یہ بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کہ ان ریٹرننگ افسران کی اہلیت یا ان کی انٹیگریٹی کو چیلنج کرنا جو ہے یہ توہین عدالت۔ اور انہوں نے ہمارے دوست عمیر نیازی صاحب کو جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کیا، جو ابھی تک آپریٹو ہیں۔ اب بعد کے جو واقعات ہوئے
جس میں آپ نے دیکھا کہ ریٹرننگ افسران نے ہمارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے، ان کے پریمیسز سے کاغذات چھینے گئے، پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ریٹرننگ آفیسرز نے جو ہیں ہمیں کہیں پہ ڈول، کہیں پہ جوتا، کہیں پہ باجا، کہیں پہ ملی، کہیں گاجر، کہیں بینگن، یہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نشانات دیے۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پوری جو پولنگ سٹاف تھا